تراویح میں وضو ٹوٹ جانے پر اکثر لوگ پریشان، نماز جاری رکھیں یا وضو دوبارہ کریں؟ اب جانیں صحیح اور آسان طریقہ۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگ نماز پڑھتے ہوئے، خاص طور پر نماز تراویح جیسی لمبی نماز میں اس مشکل کا سامنا کرتے ہیں کہ دوران نماز ان کا وضو باقی نہیں رہتا۔ کبھی گیس خارج ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ وضو کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا فوراً نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، یا کچھ حالتیں ایسی بھی ہیں جن میں ایک ہی وضو کے ساتھ نماز جاری رکھی جا سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر نماز تراویح پڑھتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کن حالات میں نیا وضو فرض ہو جاتا ہے اور کن حالات میں آپ اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم مسئلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر نماز تراویح پڑھتے ہوئے وضو باقی نہ رہے یا دوران نماز ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نماز تراویح کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اسے پڑھنے کا کیا مقام ہے۔ نماز تراویح دراصل رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے جو عشاء کی فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے اور اس کا اہتمام خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چند راتیں جماعت میں قیام فرمایا، لیکن پھر اس خوف سے باقاعدہ پابندی نہ فرمائی کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی قیام رمضان کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ قائم کیا گیا اور صحابہ کرام نے اسے خوشی خوشی قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تراویح نہایت فضیلت اور اجر و ثواب والی عبادت ہے، جو رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نماز اگرچہ فرض نہیں، لیکن اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے مسلمان مرد و خواتین حتی المقدور اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ روح کی پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا عظیم موقع ہے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک آتے ہی بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو اور مردوں کو سب کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز تراویح کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ ہر سچے مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کی بابرکت راتوں میں قیام کرے، قرآن سنیں، سجدے کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ ساتھ ہی روزہ بھی مکمل اہتمام سے رکھیں تاکہ اس کی عبادت زیادہ قبولیت کے قریب ہو جائے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ روزے کی اپنی الگ اہمیت ہے اور تراویح کی اپنی الگ فضیلت ہے۔ روزہ تراویح کے بغیر بھی ادا ہو جاتا ہے اور درست ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص تراویح نہ پڑھ سکے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ نماز تراویح ادا کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اور رمضان کی خاص عبادت ہے۔
اگر آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھتے ہیں یا کچھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی نوافل ادا کرتے ہیں، تو رمضان میں ہر نیکی کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی راتوں کو غنیمت جانیں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تھوڑی سی محنت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر کا سبب بن جاتی ہے اور بندہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصل موضوع کی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز وضو کے ساتھ ادا کی، پھر تراویح شروع کی اور چند رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا آپ کو یقین ہو گیا کہ وضو باقی نہیں رہا، تو ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا آپ نماز جاری رکھ سکتے ہیں یا فوراً نماز چھوڑ کر وضو کرنا ضروری ہے؟ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ بے شک وضو نماز کی بنیادی شرط ہے اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر دوران تراویح وضو ٹوٹ جائے تو نماز کو وہیں روکنا ہوگا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ جو رکعتیں رہ جائیں وہ بعد میں پوری کی جا سکتی ہیں۔ اب آئیے اس مسئلے کی مزید تفصیل اور مختلف حالتوں کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو کہ نماز تراویح یا کسی بھی نماز کے دوران اچانک گیس خارج ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، تو ایسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ شریعت کا سادہ سا حکم ہے، فوراً نماز کو ختم کر دیں، خاموشی سے صف سے الگ ہو جائیں اور جا کر نیا وضو کر لیں۔ اس کے بعد واپس آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں اور امام کے ساتھ جتنی رکعتیں باقی ہیں وہ ادا کر لیں۔ اگر کچھ رکعتیں رہ گئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد انہیں مکمل کر لیں۔ یہی طریقہ عام فرض نمازوں میں بھی ہے اور نماز تراویح میں بھی۔ یاد رکھیں وضو نماز کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اس لیے جب یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز جاری رکھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ نیا وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ گیس بار بار خارج ہوتی ہے اور اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ پورا ایک نماز کا وقت اسی حالت میں گزر جاتا ہے اور اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ وضو کر کے فرض نماز سکون سے ادا کی جائے، تو ایسی صورت میں شریعت ایسے شخص کو معذور قرار دیتی ہے۔ معذور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آسانی کا حکم دیا گیا۔ ایسی حالت میں ہر نماز کے وقت کے شروع میں ایک مرتبہ وضو کر لیا جائے تو وہ وضو پوری وقت کے لیے کافی ہوگا۔ اس دوران اگر بار بار گیس خارج ہو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ شخص نماز ادا کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جب اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا تو نیا وضو کرنا لازم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے بیماری یا مجبوری کی حالت میں بندے پر سختی نہیں کی، بلکہ آسانی کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دراصل وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ صرف دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید گیس خارج ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ بار بار وضو توڑ کر پریشان ہو۔ یاد رکھیں صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ واضح طور پر آواز سنائی نہ دے یا بو محسوس نہ ہو اور انسان کو پکا یقین نہ ہو جائے کہ اس وقت تک وضو برقرار سمجھا جائے گا۔ یہ اصول حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔
اس لیے بلا وجہ نماز توڑنا یا بار بار وضو کرنا درست نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت جاری رکھنی چاہیے۔ عملی طور پر بھی چند باتوں کا خیال رکھا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں جب تراویح لمبی ہوتی ہے، افطاری میں بہت زیادہ مرچ مسالہ، چنے، تلی ہوئی چیزیں اور کولڈ ڈرنکس کم استعمال کریں، کیونکہ یہ چیزیں معدے میں گیس کا سبب بنتی ہیں۔ سحری میں سادہ اور ہلکی غذا اختیار کریں تاکہ نماز کے وقت تک طبیعت متوازن رہے۔ نماز سے پہلے واش روم ضرور ہو کر آئیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر مسئلہ بہت شدید ہو اور روزمرہ کی عبادت میں رکاوٹ بن رہا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بھی دانشمندی ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ طبی مسئلہ ہوتا ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، اس لیے سمجھداری، احتیاط اور صحیح علم کے ساتھ عبادت کریں تاکہ سکون بھی حاصل ہو اور اجر بھی مکمل ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو صحیح طور پر سمجھنے، غور کرنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، بے شک اسلام ایک بہت وسیع اور کامل دین ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے تنگی اور مشکل پیدا نہیں کرتا، بلکہ آسانی اور سہولت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فطرت کے مطابق بنایا ہے، اس لیے جہاں عبادت کا حکم دیا ہے وہاں مجبوری اور عذر کی حالت میں رخصت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے ہر معاملے میں آسانی چاہتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہوں یا روزمرہ زندگی کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو قبول فرماتا ہے اور کمزوری کی حالت میں اس پر مہربانی فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دین کو صحیح علم کے ساتھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم بلا وجہ وسوسوں اور پریشانیوں کا شکار نہ ہوں، بلکہ اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ یہ ایک نہایت معلوماتی ویڈیو ہے، اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کا درست مسئلہ جان سکیں اور اپنی عبادت درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور جو عبادتیں ہم کر چکے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔